मसीह यीशु के बाबरकत और ज़िंदा जलाली नाम में तमाम सुनने वालों को पास्टर रज़ाक सरोया का सलाम। मेरे अजीज़ों, मैं खुदावंद यीशु अल मसीह का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने मौका फ़राहम किया कि आज मैं ग्रेस नेटवर्क पर खुदावंद का कलाम जो है वो शेयर करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इनकी तमाम टीम का और ख़ासकर पास्टर दानिश पीटर साहब का, जिन्होंने ये मौका फ़राहम किया और सारे सिस्टम को लेकर चले हैं। आए हम आज अपनी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस को खोलते हैं। मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 3 बाब और उसकी पहली 2 आयत हम पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। मेरे अजीज़ों, एक और बयान हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 4 बाब और उसकी 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। उस वक्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। मेरे अजीज़ों, आज का जो उन्वान होगा तौबा का होगा, और ये 2 हवाला जात जो हमने पढ़े हैं, इसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और खुदावंद यीशु मसीह अपनी मनादी का आगाज़ इस बात से करते हैं कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। सबसे पहले तो हमें तौबा, लफ्ज़ तौबा पर गौर करना है, और फिर दूसरा लफ्ज़ जो होगा वो है नज़दीक। इन दोनों लफ्ज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। आए हम सबसे पहले तौबा के हवाले से बात करते हैं। पुराने अहदनामा में तौबा के मफ़हूम को ज़ाहिर करने के लिए 2 अब्रानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। पहला लफ्ज़ नाहम, इसका उर्दू तर्जुमा जो है वो है पछताना, तौबा करना, बाज आना और रजू लाना। और एक और लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो है शूब, जिसका मतलब है फिरना, वापस आना, यानी गुनाह की तरफ से हटकर खुदा की तरफ रजू लाना। और ये 2 लफ्ज़ हमें ये बताते हैं कि वापस आ जाना या बाज आ जाना, और उन गलती और गुनाहों से जो हमारी ज़िंदगी में अक्सर सरजद होते हैं, उनसे जो है वापस आ जाना, उन्हें छोड़ देना और खुदा के बताए हुए रास्ते पर जो है चलना। मेरे अजीज़ों, जब हम नए अहदनामे को देखते हैं तो वहाँ पर इस लफ्ज़ को ऐसे हम देखते हैं। नए अहदनामे में 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, और इन अल्फाज पर जब हम गौर करते हैं तो इनका भी मतलब जो है मुड़ना, लौट आना और वापस आ जाना के हैं। ये यूनानी लफ्ज़ एपिस्ट्रेफो, इसका मतलब है कि मुड़कर वापस आना या लौट आना, गुनाहों को छोड़कर खुदा की तरफ रजू लाना। और दूसरा लफ्ज़ जो है मेटानोया, इसका लफ्ज़ी मतलब रवैये या नीयत में तब्दीली है।
اب یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے، وہاں پر واپس آ جانا، لوٹ آنا ہے، لیکن یہاں پر رویے اور نیت کی بات ہو رہی ہے۔ رویے میں تبدیلی، نیت میں تبدیلی، اور جب آپ کے رویے اور نیت میں سے گناہ ترک ہوتا ہے تو پھر خدا کی مرضی پورے کرنے کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں۔ توبہ جو ہے وہ کوئی عارضی پچھتاوا یا افسوس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی طور پر ایک تبدیلی کا نام ہے، رویے کی تبدیلی کا نام ہے۔ اور بعض اوقات ہم ایسے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے تو ہم ایک دم کہتے ہیں کہ توبہ بھئی میں یہ دوبارہ کام نہیں کروں گا، لیکن وہ ہم کئی دفعہ لفظی کہتے ہیں اور اسے حقیقی طور پر جو ہے وہ نہیں کرتے۔ یہ تھا توبہ کا جو ہے بائبل مقدس کے اندر جو ہے معنی و مفہوم، اور دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے جیسا کہ آیت میں لکھا ہے، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ نزدیک لفظ جو ہے، جیسا کہ مکاشفہ کی کتاب ہم جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا یسوع سے فرماتے ہیں، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ یہ لفظ جلد ہوا، نزدیک، یہ ہم معنی الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں بہت جلد آنے والا ہوں، یا نزدیک آ گئی ہے، یعنی قریب آ گئی ہے، پاس آ گئی ہے۔ اگر ہم انگلش بائبل میں دیکھتے ہیں تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایٹ ہینڈ ہے، یعنی بالکل ہاتھ کے قریب، آپ کے بالکل پاس۔ ہمیں ان دونوں جو اعلان خدا یسوع مسیح اور یوحنا کر رہے ہیں کہ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اس پر اپنے آپ کو جو ہے اس منادی پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ جب یوحنا یہ منادی کر رہا تھا تو اس وقت بنی اسرائیل کی جو حالت تھی وہ کیسی تھی؟ اگر ہم اس سے بھی یوحنا سے پہلے 400 سال دیکھتے ہیں تو ملاکی نبی ان کی حالت کو بیان کرتا ہے، اور ملاکی نبی جو ہے ان کی حالت کو جو ہے وہ لکھتا ہے کہ تم جو ہے اپنی بیویوں سے بے وفائی کرتے ہو، زناکاری کرتے ہو۔ یہ ملاکی 2 اور 3 باب جو ہے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اپنی بیویوں سے تم بے وفائی کرتے ہو، زناکار ہو، تمہاری طلاقوں سے خدا جو ہے وہ بیزار ہے، ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہو، اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہو۔ یہ ملاکی نبی بنی اسرائیل کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ تم اپنی باتوں سے خدا کو بیزار کرتے ہو، تم جادوگری کرتے ہو، بدکار ہو، برے کام کرتے ہو، جھوٹی قسمیں کھاتے ہو، اور پھر مزدوروں کی مزدوری نہیں دیتے۔ یہ بنی اسرائیل کی حالت جو ملاکی بیان کر رہا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ بیواؤں اور یتیموں پر ظلم کرتے ہو کیونکہ ان کا حق تم کھا جاتے ہو، مسافروں کی حق تلفی کرتے ہو، اور پھر خداوند کہتا ہے مجھ سے تم ڈرتے ہی نہیں ہو۔ یہ بنی اسرائیل کی حالت۔ اور پھر دیکی کے بارے میں بھی، خدا کے حصے کے بارے میں بھی ملاکی متنبہ کرتا ہے کہ خداوند کہتا ہے کہ تم مجھے دیکی اور ہدیہ میں ٹھگتے ہو۔ میرے عزیزو، یوحنا کے جو آنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد ہونے والی تھی، اور جیسا کہ پرانے عہد نامے میں یوحنا کے بارے میں پیشن گوئیاں ہوئیں کہ میرے آنے سے پہلے جو ہے راستے جو ہے وہ درست کرنے کے لیے اور بنی اسرائیل کی حالت ان پر ظاہر کرنے کے لیے، ان کو توبہ تک لانے کے لیے جو ہے وہ ایک شخص آئے گا، اور وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا۔
यहाँ पर तीसरे बाब में जब हम देखते हैं तो तीसरी आयत में ये लिखा है, ये वही है जिसका जिक्र यशायाह नबी की मार्फत यूं हुआ, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है, खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। खुदावंद यीशु मसीह की हम पहली आमद हो चुकी थी और यूहन्ना जो है उसके जाहिर होने से पहले बनी इसराइल की हालत को बयान करता है। जब हम तीसरे बाब की 8वीं आयत देखते हैं तो वहाँ लिखा है, यूहन्ना मनादी कर रहा है, बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। अब दरख्तों की जड़ पर कल्हाड़ा रखा हुआ है, यानी अदालत होने वाली है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। और फिर तीसरे बाब की 16वीं आयत में यूहन्ना बयान करता है, लोगों को बताता है, मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे जोरावर है, मुझसे बड़ा है। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, वो तुमको रूह कुद्दस का बपतिस्मा देगा और आग से बपतिस्मा देगा। मेरे अजीजों, ये लोगों की, बनी इसराइल कौम की तैयारी और तौबा का सारा इंतजाम था ताकि खुदावंद यीशु मसीह के जाहिर होने पर लोग उसे जो है कबूल करें और अपने गुनाहों से तौबा करें। मेरे अजीजों, बनी इसराइल की हालत चूंकि ऐसी थी कि खुदावंद ने अपने बंदा को भेज पर उस हालत को उन पर जाहिर करवाया और उन्हें बताया कि तुम्हारे दरमियान जो है, या तुम जो है दिखावे की रास्तबाजी करते हो और इस फख्र में ना रहो कि हम इब्राहिम की नस्ल से हैं, क्योंकि दरख्तों की जड़ पर कल्हाड़ा रखा हुआ है। मेरे अजीजों, बनी इसराइल के जब हम हालत को देखते हैं और फिर खुदावंद ने उन्हें तौबा तक लाने के लिए अपने बंदा यूहन्ना को भेजा, तो क्या आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं? क्योंकि वक्त जो है ऐसा है कि जब हम अपनी कलीसियाओं पर गौर करते हैं, ईमानदारों पर गौर करते हैं, तो यकीनन हमारे लोग भी दिखावे की रास्तबाजी अपनाए हुए हैं। हम लोग जब चर्च में होते हैं तो हमारी रास्तबाजी और तरह की है, हमारे काम और तरह के हैं, लेकिन जब हम चर्चेस से बाहर जाते हैं तो हम और किस्म के काम करते हैं। ये हालत कलीसिया की बहुत खतरनाक हालत है, जबकि उसके आने का वक्त भी करीब है। पहली आमद में तो खुदा ने बनी इसराइल को मतनबा करने के लिए यूहन्ना को भेजा कि वो लोगों को तैयार करे, खुदावंद के रास्ते सीधे बनाए, ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह ज़ाहिर हो तो लोग उसे कबूल करें। लेकिन आज हमारे लिए, हमारे पास कौन मददगार है? और वो मददगार खुदावंद का पाक कलाम है और रूह कुद्स है जो हमारी रहनुमाई करता है। लेकिन रूह कुद्स को हासिल करने के लिए हमें उस मेयार को पूरा करना है। अगर हम उस मेयार को पूरा नहीं करेंगे तो खुदावंद का रूह हमें हदायत नहीं देगा, बल्कि वो हमसे दूर हो जाएगा। मेरे अजीजों, 1986 साल पहले यूहन्ना और मलाकी ने बनी इसराइल को उनकी हालत बताई और बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने तौबा की, बहुत सारे लोग। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनको क्या कहता है? उनको कहता है कि ऐ सांप के बच्चों,
تمہیں کس نے جتلا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ میرے عزیزو، آج میں اور آپ اپنے آپ پر غور کریں۔ اگر ہم اسی طرح کے زناکار ہیں، یا دو دو تین تین بیویاں ہم رکھتے ہیں، یا ہم جادوگری کے کام کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو جب بیمار ہو جاتے ہیں یا برے گھر کے حالات ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ جادو ٹونے کی طرف جو ہے نا وہ گامزن ہوتے ہیں۔ میں بڑا مسئلے کا شکار ہوں، میری زندگی بہت تنگ ہے، گھر کے حالات بہت خراب ہیں، بجائے کہ وہ خدا کے حضور آئے وہ جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، بات بات میں قسم، بات بات میں قسم، صرف اس بات کے لیے کہ میں اپنے آپ کو سچا ثابت کروں۔ میرے عزیزو، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، کیا وہ مزدوروں یا کام کرنے والوں کی مزدوری بر وقت دیتے ہیں؟ یہ بہت ساری چیزیں ہمیں اپنے اندر دیکھنی ہے۔ کلیسیا کی حالت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یقین کریں کہ بہت سارے ایسے کام کلیسیا کے اندر ہو رہے ہیں جو کہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زبان پر تو ہر وقت خدا خدا کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی جو ہے وہ عمل سے بالکل خالی ہے، اور ایمان جو ہے وہ عمل کے بغیر مردہ ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ سو آج مجھے اور آپ کو اس بات پر جو ہے غور کرنا ہے کہ میری زندگی کیسی ہے۔ کیا میں کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگی کو جاری رکھے ہوئے ہوں، کلام مقدس پر عمل کرتا ہوں یا نہیں؟ اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی اسی بات پر جو ہے وہ اپنی منادی کا آغاز کیا، کیونکہ لکھا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ آسمان کی بادشاہی، اس کے آنے کا وقت، کیونکہ اس نے کہا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ یہ لفظ جلد جو ہے اسے بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا یسوع مسیح کو آسمان پر گئے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو جب وہ آسمان پر گئے تو 33 سال کے تھے، اور کچھ حساب ہم لگائیں تو خداوند یسوع مسیح کو آسمان پر گئے ہوئے 1989 سال ہو گئے ہیں۔ 1989 سال۔ سو وہ اپنے کہنے کے مطابق جیسے وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جلد کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی حادثہ ہو گیا ہے تو ہم کسی اپنے بہن بھائی کو کہتے ہیں کہ بھائی جی جلدی آ جاؤ، یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو جلد کا تو مطلب ہے فوراً، ابھی ایک آدھ دن 1-2 گھنٹے کے بعد فوراً آنا۔ لیکن یہاں پر تو 1989 سال جو ہے وہ گزر چکے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے جو خداوند یسوع مسیح نے یہ جو بات کی کہ میں دیکھ جلد آنے والا ہوں، وہ تو ابھی تک آیا نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی یہ نہیں ہوگا، بس ایسے ہی کہہ دیا۔ لیکن میرے عزیزو، آپ اس بات پر جو ہے مکمل ایمان رکھیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اپنے وعدے میں ہمیشہ سچا ہے اور سچا رہے گا۔ خداوند کے نزدیک جو ہے 1000 سال جو ہے ایک دن کے برابر ہے، اور اگر ہم 1986 سالوں کو دیکھتے ہیں تو یہ 2 دن ہوئے ہیں، ابھی 2 دن، صرف 2 دن۔ سو خداوند یسوع مسیح کے آنے کا وقت بہت قریب ہے، اس لیے جیسے یوحنا کی منادی سن کر لوگوں نے توبہ کی، پانی کا بپتسمہ لیا، اسی طرح آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی حالتوں پر غور کریں۔ ایماندار بنی اسرائیل بھی تھے، ایماندار ہم بھی ہیں،
اور وقت جو ہے ہمارے لیے یہ وقت جو ہے بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم مختلف اقوام میں رہتے ہیں، مختلف جو ہے ایمان اور مختلف عقائد ہمارے درمیان ہیں، اور ہمیں اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار کرنا ہے۔ جس طرح یوحنا نے ان لوگوں کو تیار کیا، آج ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے آنے کی تیاری میں مصروف ہیں، اور دن رات محنت کرنی ہے، اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ اور جس طرح فقیہ اور فریسی جو تھے دکھاوے کی راست بازی کرتے تھے، تو کیا ہم ایسا تو نہیں کر رہے؟ ان چیزوں سے باز آنا ہے، تکبر کو اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے، خدا کا حصہ جو ہے وہ وقت پر دینا ہے، اور اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے۔ اور جب ہم ان باتوں پر غور کریں گے، اپنی زندگی پر غور کریں گے، اپنے رویوں میں حقیقی تبدیلی لائیں گے، تو ہم حقیقی مسیحی بن سکیں گے اور خدا یسوع مسیح کے آنے کی تیاری کو مکمل کر سکیں گے۔ آئے ہم اپنی غلطیوں اور اپنی گناہوں کو اور اپنی زندگی کے ہر پہلو پر جو ہے غور کریں، دھیان دیں اور توبہ کریں، تاکہ توبہ کے موافق پھل لا کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق بنے۔ میرے عزیزو، اگر ہم سچے مسیحی ہیں، ایماندار ہیں، خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، تو یقیناً ہم خداوند کو پسند آئیں گے اور خدا کی بادشاہی میں جانے کے لائق ٹھہریں گے۔ اور آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، خداوند کے سامنے اس بات کو رکھیں کہ خداوند میری زندگی میں جو بھی کمزوریاں ہیں، حالانکہ میں آپ کے کلام کو سنتا ہوں، پڑھتا ہوں اور اس پر غور بھی کرتا ہوں، لیکن میرے زندگی میں جو ہے یہ عمل کی کمی ہے۔ سو آئے ہم دعا کرتے ہیں ان سب کے لیے جن کی زندگی میں عمل کرنے میں سستی ہے، لاپرواہی ہے۔ خداوند آپ سب کو خدا کی کلام پر، اس کے احکامات پر عمل کرنے کا فضل بخشے۔ آئے ہم دعا کریں گے۔ قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ، تو جو ہے، تو جو تھا اور تو جو آنے والا ہے، خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں اس کلام کے لیے اور اس منادی کے لیے جو یوحنا نے خداوند بنی اسرائیل کے لیے کی کہ اپنے آپ کو تیار کرو۔ خداوند آسمانی باپ، اسی طرح آج کلیسیا پاکستان کے لیے آپ کے سامنے درخواست کرتا ہوں۔ خداوند آسمانی باپ، کلیسیا میں جو بھی خداوند کمزوریاں پائی جاتی ہیں، یا کلیسیا میں جو بھی بدعات ہیں خداوند، جو تیرے کلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اے میرے آسمانی باپ ان پر رحم کر اور ان کی توبہ تک نوبت لا، تاکہ خداوند وہ تجھے پسند آ سکے اور تیرے حقیقی خادم اور تیرے بندے بن سکیں۔ خداوند آسمانی باپ، میں تیرے حضور منت کرتا ہوں، جتنے لوگ اپنی زندگی میں عمل کے معاملے میں سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اے خداوند آسمانی باپ ان کا ساتھ خداوند دے، انہیں عمل کرنے میں کامل کر، اور خداوند جو لوگ گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، مسلسل گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، اے خداوند ان لوگوں تک خداوند اپنے خادموں کی آواز کو، اپنے کلام کی آواز کو پہنچا، تاکہ وہ لوگ خداوند تیرے قریب آئیں، توبہ کرے اور آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے تیار ہو سکے۔ اس دعا منت کو سن قبول کر، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔